جز 27 ڈیلی ریمائنڈر. قال فما خطبکم. شارٹ سا ریویو کریں گے اس میں ٹوٹل 7 صورتیں ہیں اور سارے صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سورۃ الرحمن، اور سورۃ الرحمن میں نعمتوں کی بات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار نعمتوں پہ یاد دہانی کرتے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 ٹائمس ریپیٹ ہوا ہے یہ آیت. اور ہر نعمت کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورۃ الزاریات اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. سورۃ الطور اور سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید پہ پارے کا اختتام ہوتا ہے، فنش ہوتا ہے اس میں پارہ. جب ہم دیکھتے کہ سورۃ الواقعہ میں 3 گروپس کی بات ہوگی کہ سابقون اولون ہوں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. سابقون اولون کون ہوں گے؟ جو صحابہ اکرام ہے، پروفٹس ہے، رسول ہے. اور کچھ اس میں بتایا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے اس میں بھی جو کوشش کریں گے وہ بھی سابقون و اولون میں ہوں گے، ڈیپینڈ کہ ان کی گڈ ڈیڈس کتنے ہوتے. تو قال فما خطبکم، اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا. ایھا المرسلون، تو یہاں پر جاننے والوں نے پوچھا کس سے، مطلب یہاں پر بات ہو رہی کہ فرشتوں سے نا. تو پھر ہم دیکھتے کہ آگے اللہ تعالیٰ بولتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو طرف اللہ کے. جو دوڑو اللہ کے طرف ہے نیکیوں کے لیے، اللہ کے پسندیدہ کاموں کے لیے. ایسا نہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں پسندیدہ نہیں، قرآن اور سنت کی مہر ہونی چاہیے اس پہ. جو اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرے تو اس کے لیے دوڑو. اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو بتائے اس کی پیروی کرنا ہے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو آگے جو ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ کے کام کرو اور وہ پھر اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھو، ایسے نہیں کہ اس کو ضائع کر دو. سورۃ الزاریات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے. تو مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ عبادت کرنے کے لیے. اور پھر اس میں فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب تسبیح کیجئے جب نجوم، جب ستارے پلٹ کے آتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تسبیح کی کتنی اہمیت ہے ہر وقت، اور ہر جز میں آپ دیکھیے تسبیح کی بات آتی. اور جب ہم ہدایت کی بات کرتے، تقوی کی بات کرتے، تو ایک بہترین دعا ہے جس میں آتا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم اس میں 4 چیزیں مانگ رہے، ہدا ہدایت، تقی تقوی سے ہے، والعفاف چیسٹیٹی، والغنی مطلب سیلف سفیشینٹ کر دو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور اللہم آتی نفسی تقواہا، اس میں بھی تقوی کی بات کر رہے ہیں. پھر وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور پیورٹی کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کو پاک صاف کر دے. اور انت ولی و مولاہا، اللہ تعالیٰ آپ ہی ولی ہے میرے، آپ ہی مولا. ولی اور مولا مینس اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے. اور کبھی بھی ہم اپنے نفس کو پیور رکھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں بوسٹفل نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں ہی بہت پاک ہوں، میں ہی بہت اچھی. ہم اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے لیکن اپنی آپ کی تعریف نہیں کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو یہ قرآن میں نے آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت لینے والے یا نصیحت پکڑنے والے. تو جب قرآن آسان بنائے اہل قرآن، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو الفاظ ہے جامع ہیں. جب آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھو، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، تفسیر،
یا میمورائزیشن، یہ ایک واحد کتاب ہے جو ساری میمورائز کرتے. کوئی کتاب آپ دیکھیے تورات، انجیل، زبور یا کوئی اور غیر قوم کی کوئی کتاب نہیں، صرف یہ ایک کتاب ہے جس کو آپ آرام سے میمورائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ہے ہی اتنی آسان. اچھا، ان المتقین، بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، وہ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے، و نہرن، اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، جگہ میں سچائی کے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ کیریکٹرسٹک ایک بلڈ ہے، کیونکہ انہوں بولے بھی سچ، تو ان کے لیے کیا اندکا ملکن مقتدر، تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک بادشاہ کے پاس جو ایک اقتدار دیتے نا، ایک اتھارٹی، دیٹ کائنڈ آف تھنگ ہوں گے ان کے پاس. اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور رحمان دیکھیے سورۃ الفاتحہ جب شروع ہوتا رحمان اور رحیم کی بات ہوئی، پھر سورہ اٹسیلف سورۃ الرحمن، اور ایک اللہ کی رحمت اس دنیا میں اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور سورۃ الرحمن میں علم القرآن، علم کی بات ہو رہی، تو علم ہمارے پر فریضہ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ ہم کتنی بھی دنیا میں پڑھائی میں ایکسل کر لے، وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. علم قرآن اور سنت کا، اور آتھینٹک علم. اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی بات ہوتی، پھر علم البیان، اور سکھایا بولنا، پڑھنا. تو علم، خلق، بیان، یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے، ایک دوسرے سے. اور جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایک حدیث میں آتا فرماتے کہ جب یہ پڑھا جاتا تو جنہوں نے اس کا جواب کیا دیا، لا بِشَيْءٍ بِنِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ جو دوسرے صورتیں ہیں کہ اس میں وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس کے لیے جو ڈرے مقام ربی، کھڑا ہونا ہے اس کا اپنے رب کے سامنے. جب آپ کو رب کا، اللہ کا ڈر رہے گا نا، اس لحاظ سے آپ اعمال کریں گے. اور جنتان، ان کے لیے 2 باغات ہیں. کیوں ہے ان کے لیے 2 باغات؟ کیونکہ اللہ کا تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. حسرتوں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، کوشش سے ملنے والی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٌ ثَلَاثَةً، پھر بول رہے ہیں کہ اور ہو جاؤ گے تم جماعتوں میں، اور 3 جماعت. اب 3 جماعت کیا ہے یہاں پر سورۃ الواقعہ میں؟ اصحاب الیمین ہے، اصحاب الشمال ہے، مطلب مشأمہ ہے، والسابقون. تو سابقون آگے بڑھنے والے، سابقون جو صحابہ اکرام پروفٹس کا. لیکن اصحاب الیمین کیا ہے؟ جو دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے، لیفٹ والے نہیں چاہیے، کیونکہ اعمال نامہ بھی اس دن خوشی کا عالم رہے گا جس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملے گا. جس کا لیفٹ میں ملے گا وہ مارا جائے گا، تو لیفٹ میں نہیں. تو اللہ سے بھی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملے، لیفٹ ہینڈ میں نہ ملے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ سابقون یا اصحاب الیمین میں، اصحاب الشمال یا اصحاب اس میں نہیں جانا چاہتے. اور سبحان اللہ و بحمدہ کی جو تسبیح ہے، یہ میزان کو بھر دینے والی ہے. اور تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی کہتے کہ ہماری نماز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کے نزدیک یہ کلمات بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے میزان بھر دیتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ہم جب دیکھتے کہ کسی کے دل میں بھی ایک شک شبہ رہتا نا، تو یہ آپ کلمات دیکھیں، الاول والآخر والظاہر و باطن، اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. تو ہر چیز میں جب آپ کو کچھ لوگ اس میں ایک یہ آیت میں بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتاتے
کہ جس کو بھی یہ ڈاؤٹ ہوا جب یہ آیت پڑھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. اسپیشلی جب نان مسلمس رہتے، جب آپ ان کو بتاتے کہ ہی از دا فرسٹ، ہی از دا لاسٹ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات اس میں بیان کی گئی تو وہ ایمان لا لیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے کہ میں رب السماوات والارض کا میں مالک ہوں. اور خردن ہنسنا کیا ہے؟ جو بھی ہم دین کے کاز کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، اس کو خردن ہنسنا، اور وہ دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جو نور کی بات آتی، اس میں ہمارا نور کیا رہے گا؟ جو ہم گڈ ڈیڈس ارن کریں. اور اس کے ریلیٹڈ ایک جو آیت جو دعا ہے، اللہم جعلی فی قلبی نورا وفی بصری نورا، پورا اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نور بھر دے مجھے. تو یہ دعا بھی قرآن کے مسنون دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے. تو یہ جز نمبر 27 میں بہت ساری چیزیں سیکھے، لیکن اوور آل اس میں مین جو بلیٹ پوائنٹس ہے سورۃ الرحمن کے بارے میں ہے، اور سورۃ الواقعہ کے بارے میں ہے، اور سورۃ الحدید میں جو اول و آخر و ظاہر و باطنوں کے بارے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب آخرت میں ہم سب گیدر ہوں گے، قبر میں سے ایسے نکلیں گے جسے ٹڈیاں نکلتے. اور ٹرمپٹ جب بلو ہوگا، فرسٹ ٹائم جب ٹرمپٹ بلو ہوگا سب مر جائیں گے، سیکنڈ ٹائم جب بلو ہوگا تو سب نکل کے گیدر ہوں گے. جزاک اللہ خیرن کثیر.